نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، جملہ خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی ہم نے صحیح بخاری کے باب و امور الایمان کا آج آغاز کیا ہے، اور اس سے قبل امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مختصر سا باب قائم کرتے ہیں بنی الاسلام علی خمس کے نام سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے یہ حدیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یہ باب نمبر 2 ہے کتاب الایمان کا، اور اس کا عنوان امام بخاری نے رکھا ہے باب دعاؤکم ایمانکم، یعنی اس کے ذریعے وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری عبادت تمہارا ایمان ہے۔ دعا جمیع عبادات کے معنی میں ہے کہ جتنی عبادات تم اللہ کے لیے بجا لاتے ہو وہ ایمان ہے۔ اور اس کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بطور دلیل لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 قواعد پہ رکھی گئی ہے، انہیں 5 ستون کہہ لیں، 5 ارکان کہہ لیں، 5 اصول کہہ لیں۔ گویا ان 5 اصولوں پر بنیاد ہے اسلام کی۔ پھر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدً رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، شہادت دینا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا۔ اور شہادت کے باب میں یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ایمان کا مفہوم سمجھاتے ہوئے کتاب الایمان کے مقدمہ کے تحت، کہ اس میں دل کی تصدیق ہے اور زبان کا اقرار ہے۔ تو دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے اللہ کی توحید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا۔ اور دوسرا اصول فرمایا و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ شہادت توحید و رسالت کے ذریعے گویا اسلام کی بنیاد عقیدے پر قائم ہو گئی۔ سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلی بنیاد جس پر اسلام قائم ہے، یا اسلام کے وہ بنیادی اور اساسی ارکان اور قواعد، ان میں سے پہلا عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر اقراراً و تصدیقاً صحیح ایمان ہو اور بندہ اس کی گواہی دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر اقراراً و تصدیقاً اس کا ایمان اور شہادت ہو۔ تو توحید اور رسالت کے باب میں اس کے عقیدے میں کوئی لچک نہ ہو، یہ قانون ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصول ہے، فاؤنڈیشن ہے پہلی۔ دوسری چیز فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کی اقامت۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ حکم آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی ارشاد فرما دیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
تو قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے اقامت کے لفظ کے ساتھ آیا ہے، اقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کی اقامت کا حکم آیا ہے، محض نماز کے پڑھنے کا نہیں۔ اقامت صلاۃ میں نماز کا پڑھنا ایک جز کے طور پہ شامل ہے، مگر محض پڑھنے کے لفظ میں اقامت شامل نہیں۔ تو جب فرمایا کہ اقامت صلاۃ دوسرا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اس کے تمام تر شرائط اور آداب کو پورا کرتے ہوئے۔ تو جیسے دین کے ارکان ہیں اور دین کے قواعد ہیں اور دین کے اصول ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا اور انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا انکار ہو جائے، چھوٹ جائے تو ناقص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے ظاہری آداب بھی ہیں اور شرائط بھی، اور باطنی آداب اور شرائط بھی ہیں۔ ظاہری شرائط اور آداب میں سے نماز کے ارکان ہیں۔ اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے، آپ انہیں جانتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ نماز کے ارکان کے ساتھ نماز کے واجبات ہیں، پھر نماز کے آداب ہیں کہ اس طرح نماز کو شروع کرنا ہے، ہاتھوں کو توجہ قبلہ رخ کرنی ہے، وضو کرنا ہے، پاک کپڑے پہننے ہیں، پاک بدن ہو، قبلہ رخ کھڑے ہوں، پاک جگہ ہو، نماز کا وقت ہو، نیت کریں، کعبہ رخ ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کے اس طرح اقامت کہیں، تکبیر کے ساتھ پھر ہاتھ باندھ لیں۔ اس طرح پھر اس کی شرائط ہیں آگے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی آیات کرتے ہیں، پھر رکوع میں جائیں، اور اس کے آداب میں ہے کہ رکوع میں بالکل پشت سیدھی کر کے کھڑے ہوں۔ بس ایسے نہیں ہے اس طرح نیا جھکا اور اٹھ گیا، اس طرح نہیں۔ اس کے اندر تعدیل ارکان، ہر رکن جب نماز کا ادا کریں تو اس کے اندر ایک عدل ہو، تعدیل ہو، یعنی اس کے اندر سکون اور اطمینان ہو۔ اور پھر اس کے بعد قیام کریں تو اس طرح نہیں کہ رکوع سے تیزی سے کھڑا ہوا اور فوری جھٹ زمین پہ جا گرا، سجدہ کر لیا، نہیں، پھر اس کا جو قومہ ہے بالکل سیدھا کھڑے ہوں، پھر اس کے اندر تعدیل ارکان کے تحت اطمینان ہو، قیام میں اطمینان ہو، پھر تسبیح کریں، پھر سجود میں جائیں تو اپنا ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے جب رکھ لیں زمین پر، سجدہ کریں تو اس کے اندر تعدیل ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، اور تسبیح کریں رجوع کے ساتھ۔ اس طرح پھر جلسہ ہے، پھر بیٹھیں، پھر سجود کریں۔ علی ھذا القیاس نماز کے ہر رکن کو پوری تعدیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، وقفے کے ساتھ ادا کرنا۔ پھر اس کے تمام آداب بجا لائے کہ آدمی نماز میں ایسے حرکتیں نہ کرتا رہے، دائیں بائیں نہ دیکھے، دھیان دائیں بائیں نہ گھمائے، یعنی یکسوئی رہے جسم کی بھی، ہر عضو کی بھی، اور یکسوئی رہے آپ کے باطن کی۔ تو یہ ظاہری ارکان کی ادائیگی کے آداب ہیں۔ اس طرح باطنی بھی آداب ہیں کہ پھر رجوع رہے اللہ کی طرف، اس میں خشوع اور خضوع رہے، اللہ کی طرف دھیان رہے۔ جیسے آپ کا چہرہ کعبہ کی سمت ہے، ویسے آپ کے دل کا چہرہ رب کعبہ کی سمت ہو۔ تو نماز میں پھر اللہ کی طرف رجوع ہو، خشوع اور خضوع ہو، اطمینان ہو، ذوق اور شوق ہو، پھر جو پڑھیں اس پر دھیان ہو، توجہ ہو، اس کے معنی کو سمجھیں، دل میں اتاریں، اور سمجھیں اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سائل ہیں۔ تو یہ ظاہری آداب اور باطنی آداب سارے ملا کے کمال درجے کے ساتھ بتمام و کمال ادا کرنا، اور پھر اوقات کی حفاظت کرنا، پھر اس کی مداومت کرنا، کبھی چھوڑنا نہیں، ترک نہ کرنا، پوری حفاظت کرنا، مداومت کرنا، یہ ساری چیزیں پوری ہوں تو اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، اور اس کے آداب میں یہاں تک ہے، آگے چل کے کتاب الاذان میں اور مختلف ابواب جو امام بخاری نے قائم کی ہیں، اس میں سکینت اور وقار کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر اذان ہو مسجد میں جائیں یا اقامت ہو جائے مسجد میں جائیں تو نماز کی طرف، اس صف کی طرف دوڑنا بھی نہیں،
تیزی سے دوڑنا بھی نہیں، فرمایا یہ وقار کے خلاف ہے، یہ سکون اور اطمینان کے خلاف ہے، وقار کے ساتھ چلیں۔ اقامت جب ہو تو سکون اور وقار کے ساتھ کھڑے ہوں، تو گویا سکون اور وقار کو برقرار رکھنا بھی آداب نماز میں ہے۔ یہ سب کچھ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ نماز اگر ان شرائط اور ان ارکان اور ان ضوابط اور ان آداب کے ساتھ ظاہر میں بھی باطن میں بھی اوقات اور تمام معاملات کی حفاظت کے ساتھ ادا کی جائے تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ ہم نماز کو اتار کے پھینکتے ہیں، نہیں، نماز وہ پڑھنا ہوتا ہے، اقامت صلاۃ کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید نے جس طرح ہم پڑھتے ہیں پھینکنے والا کام کرتے ہیں، اس کا حکم کسی ایک جگہ نہیں آیا۔ بہت سے لوگ تیزی سے سر سجدے میں مارتے ہیں، اور میں خود دیکھتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بار بھی سکون سے تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھی جاتی کہ وہ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، جبکہ کم سے کم آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، یا اس سے زائد 5 بار، یا جو بھی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سکون سے 3 بار پڑھنے کو تھوڑا آپ وقفہ دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ کتنی دیر آپ رکوع میں رہتے ہیں۔ اگر گئے، جھک گئے، کھڑے ہو گئے، پھر گئے، تو گویا آپ نے ٹھونکے ماری۔ یہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ قرآنی حکم اقامت صلاۃ اور اسلام کا رکن جو ہے ایک اقامت صلاۃ، وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ نماز کی اقامت ہو، تیزی کے ساتھ رٹی ہوئی چیز کو پڑھا نہ جائے کہ جس کا کوئی ادب ملحوظ نہ رہے اور جس کا کوئی رکن ملحوظ نہ رہے اور جس کی ظاہری اور باطنی کوئی کیفیت ملحوظ نہ رہے، وہ نماز اللہ کے حضور مقبول نہیں ہے۔ پھر تیسرا اسی طرح فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، پھر اس کی شرائط ہیں۔ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا بغیر کسی بوجھ کے، یہ نہ سمجھیں کہ کس طرح بچا جائے، کم سے کم کس طرح دی جائے، بچایا کس طرح جائے، میرے اوپر یہ بات پوری نہیں ہوتی لہٰذا کوئی زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے نا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا تو زکوٰۃ تو میرے اوپر واجب نہیں بنتی، یعنی جان چھڑانے کے راستے نکالنا، کم سے کم زکوٰۃ ادا کرنے کی تدبیریں نکالنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بخل ہے، کنجوسی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور مال کا حق ادا کرنے کے لیے دل تیار نہیں، مگر ایک فرض کا بوجھ اتارنے کے لیے جمع تفریق کر کے چاہتے ہیں کہ کچھ ادا ہو جائے۔ تو بالکل جس طرح اقامت نماز کے ارکان، شرائط اور آداب ہیں ظاہر و باطن میں، اسی طرح ایتاء زکوٰۃ کے بھی ارکان، آداب اور شرائط ہیں ظاہر و باطن کے، کہ 8 مصارف ہیں ان کو دیا جائے، پورے ایمانداری کے ساتھ اس پورے مال اور نصاب کا تعین کیا جائے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کا تعین کیا جائے، پورے مصارف کو خیر و عافیت کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کے ذوق اور خوشی کے ساتھ دی جائے، اور پھر اس کو دے کے چھپایا جائے، اظہار نہ کیا جائے۔ وہ کم سے کم ہے جو 2.5% دیتے ہیں، 2.5%، کم سے کم ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اس سے زائد کی یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، زائد کی لمٹ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قرآن مجید نے کہا زکوٰۃ کے حکم سے پہلے حکم آیا تھا، فرمایا جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو وہ خیر ہی خیر ہے، اس کا اجر ہی اجر ہے۔ تو پھر ایتاء زکوٰۃ کے اپنے آداب ہیں۔ پھر والحج وصوم رمضان، پھر حج ادا کرنا، اور یہ فرض ہے اسی شخص پر جس کے پاس استطاعت ہے۔ راستہ طے کرنے اور وہاں کے ایام کے قیام کے اخراجات بھی ہیں استطاعت کی پہلی شکل، اور آنے جانے کے لیے سفر محفوظ بھی ہے، وہ جا بھی سکتا ہے، صحت بھی اجازت دیتی ہے، یہ سب کچھ استطاعت میں آتا ہے۔ اور صوم رمضان، اور رمضان کے روزے ہیں جو آج کل آپ رکھ رہے ہیں، روزوں کی بھی آگے پھر شرائط اور آداب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس روزے میں تقویٰ نہیں ہے، اور جب روزے دار روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا، غیبت چغلی سے پرہیز نہیں کرتا، گالی گلوچ سے پرہیز نہیں کرتا، زبان کے فسق و فجور سے پرہیز نہیں کرتا، آنکھ اور دیگر اپنے اعضائے جسمانی کے گناہ سے پرہیز نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو گویا رمضان کے روزے کے بھی ارکان، آداب اور شرائط ہو گئیں۔ ظاہری شرائط تو وہی کہ سحری کے وقت آپ نے سحری کر لی، کھایا، اور افطار کے وقت جا کے کھانا کھایا،
اور مختلف چیزیں جو حکم کی گئی، کھانا پینا اور جو دیگر جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا، یہ تو ظاہری آداب ہیں، مگر اس کے اندر تقویٰ ہے۔ پھر اس روزے کے تقویٰ کو بجا لانا، پھر زبان کا روزہ، پھر آنکھوں کا روزہ، اور پھر کلمات کا روزہ، پھر ہاتھوں کا روزہ، پیٹ کا روزہ، آپ کے اخلاق کا روزہ، آپ کے اندر پھر اس کی عبادت ہو، پھر رات کا قیام ہو، پھر قرآن مجید کی تلاوت ہو، پھر رجوع ہو، پھر نیکیوں کے لیے دروازے کھلے اور کھلیں آپ کے روزے کے ایام میں، اور شیطان کے دروازے اور بند ہوں، اور اللہ کے قریب تر ہوں، اور تقویٰ میں اضافہ ہو۔ یہ سب چیزیں گویا روزے کے رکن کی شرائط میں سے ہیں۔ یہ تمام ارکان اگر اس طریقے سے بجا لائیں اور یہ ساری شرائط اور آداب ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پوری ہوں تو یہ ارکان خمسہ بنتے ہیں اسلام کے، اور اس طرح ہر ستون کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باب امور الایمان قائم کیا امام بخاری نے، اور باب امور الایمان کو امام بخاری نے قرآن مجید کی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177 یہ ورس نمبر ہے، اس سے شروع کیا، اور اس میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اب یہ امام بخاری امور الایمان، ایمان کے ضروری امور کیا ہیں، اس باب کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو تصور دے رہے ہیں کہ ایک جز، کوئی ایک قسم کا جز نیکی کا کر لینا، یا عبادت کر لینا، یا عبادت نماز کی ایک رسم ادا کر لینا، یا ایک فریضہ اتار دینا اپنے کندھے سے اس کا بوجھ، محض اس کا نام بر نہیں ہے۔ اور بر کو وہ ایمان کے تحت لا رہے ہیں کہ بر اگر کامل ہو، اپنے تمام اجزاء کو محیط ہو، تو وہ ایمان ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں، وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ ساری نیکی اور سارا تقویٰ اور ساری طاعات اور عبادات اور اعمال خیر، ان کی ٹوٹیلٹی کا نام ایمان ہے۔ تو اس لیے آیت کریمہ انہوں نے بیان کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ رب العزت کا یہ قول بیان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بر یعنی نیکی، بر جیسے کہ میں نے عرض کیا تمام طاعت، تمام نیکی، پورا تقویٰ، سارے اعمال خیر، فلاح کے، خیر کے، اللہ کی رضا کے، اس کے حکم کی طاعت کے، جتنے اعمال خیر ہیں اس پر بر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور وہ بر اگر کامل ہو زندگی میں تو سمجھے بندے کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور بر میں جتنا نقص رہ جائے، کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے، سمجھیں کہ ایمان اس قدر ناقص ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی یعنی بر، یا یوں کہہ لیں کہ ٹوٹیلٹی آف ایمان، اور وہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہوئے اپنے مذہب کی روح سے اپنے منہ مشرق کی سمت کر لو یا مغرب کی سمت کر لو، یعنی قبلہ ڈائریکشن کھڑے ہو کے ایک فریضہ نماز جو ہر مذہب پہ واجب کیا جاتا رہا ہے وہ ادا کر لینا، اس سے ساری نیکی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اور یہ سارا ٹوٹیلٹی آف رائچس نہیں ہے، ٹوٹیلٹی آف دین نہیں ہے، ٹوٹیلٹی آف فیتھ نہیں ہے، کل دین، کل ایمان، کل نیکی، کل تقویٰ، کل پرہیزگاری اور کل خیر، یہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اس کے درجے ہیں، اس کے جز ہیں۔ وہ سارے جز اکٹھے اگر پورے ہوں تو اس کا جو مجموعہ ہے اس کو البر اور اس کو ایمان کہتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اتنا جز اس میں عقیدہ بیان کیا کہ اسلام کے اندر نیکی اور ایمان اور تقویٰ اور بر شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے تو آدمی ایمان کے فرائض کو ادا کرے، ایمان کی شرائط پوری کرے، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، ملائکہ پر، کتب پر جو اللہ نے نازل کی، قرآن مجید پر اور جمیع انبیاء اور رسل پر، اس کے ایمان اور عقیدے میں کوئی کمی، کجی اور کوتاہی نہ رہے، پہلی شرط۔ ابھی آپ دیکھیں نماز پہ نہیں آئے، ابھی عقیدہ درست کیا ہے، ابھی ایمان کے میٹر کو درست کیا ہے، کر کے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد
پھر اپنا مال جس اللہ پر ایمان لاتے ہو اس اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، جو حاجت مند رشتہ دار ہیں، ان پر خرچ کرو۔ پھر یتیموں پر خرچ کرو تاکہ ان کی بے سہارگی ختم ہو، ان کی زندگی کی مشکلات ختم ہوں۔ پھر مساکین، محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو تاکہ انہیں ایک عزت کی زندگی اور رہنا سہنا مل سکے۔ وابن السبیل، اور پھر مسافروں پر خرچ کرو کہ اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم آ گیا ہے تو اس کا ازالہ کرو۔ پھر والسائلین، جو منگتے ہیں، مانگنے والے ہیں، اور مانگنے والے دو طرح سے ہیں، ایک زبان سے مانگنے والے اور ایک اپنے حال سے مانگنے والے۔ وہ زبان نہیں کھولتے مگر ان کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ حاجت مند ہیں، ان کا درجہ ان سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو تمام حاجت مندوں پہ خرچ کرو۔ وفر رقاب، اور جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تمہارے زیر دست ہیں، پھر ان کی رہائی پر خرچ کرو، یعنی لوگوں کو لبرٹی دینے میں، عزت دینے میں، آزادی دینے میں، انڈیپینڈنس دلانے میں، لبریشن میں ان پر خرچ کرے تاکہ انہیں باعزت ایک آزاد معاشرے کے شہری کی زندگی مل سکے، اس کے اوپر خرچ کرو۔ تو دیکھا تمام امور خیر اس میں آ گئے، انڈیویجول امور خیر بھی آ گئے اور اجتماعی امور خیر بھی آ گئے۔ پوری سوسائٹی کو خیر کی طرف لانا اور انہیں محتاجی کی زندگی سے نکالنا اور ان کے علم سے بہرہ یاب کرنا اور انہیں ایک عزت کے ساتھ بہرہ یاب کرنا، تو ان پر خرچ کرو۔ یہ بر کی اور ایمان کی دوسری شرط ہے۔ اس کے بعد تیسرے سٹیج پہ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کی اقامت کرو۔ نماز کو تمام شرائط، ارکان، واجبات اور آداب کے ساتھ ظاہر و باطن میں قائم کرو۔ قائم کرو یعنی ایک نظام کے طور پہ قائم کرو نماز کو۔ وآت الزکوٰۃ، اور عطائے زکوٰۃ، اس کے نظام کو قائم کرو۔ پھر یہ چوتھی چیز بیان فرما دی۔ پھر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پھر یہ فرمایا یہ بر اور ایمان ہے کہ جس سے وعدہ کر لو اس کے وعدے کو ہر صورت پورا کرو۔ جب وعدہ کر لو، جس سے وعدہ کر لو، مسلمان سے کرو، غیر مسلم سے کرو، کمزور سے کرو، طاقتور سے کرو، قریبی سے کرو، بعیدی سے کرو، دنیاوی امور میں کرو، دینی امور میں کرو، جب وعدہ کرو اس وعدے کو نبھانا، یہ البر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ایمان کی تعریف میں لا رہے ہیں، تو وہ ایمان ہے۔ پھر والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، پھر ہر قسم کے حالات، تنگی کے حالات، تلخی کے حالات، فراخی کے حالات، جنگ کے حالات، مشکلات کے حالات، وہ حالات جو آپ کو بے صبر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہر قسم کے حالات میں صبر کرو۔ نہ زبان پہ شکوہ آئے، نہ دل میں تنگی آئے، نہ ناشکری آئے، بلکہ استقامت، صبر اور توکل اور یقین اور شکر کی کیفیت میں زندگی گزارو۔ اس میں غیرت ہے۔ تو فرمایا یہ بھی بر ہے اور یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، جو لوگ ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں اور بتمام و کمال پورا کرتے ہیں اور چن کے اجزاء نہیں لیتے بلکہ تمام اجزاء کو ملا کے ایک کل بناتے ہیں، ایک ٹوٹیلٹی بناتے ہیں، فرمایا وہ سچے ہیں اپنے ایمان میں اور اپنے بر میں، وہ ایمان اور نیکی میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور انہی لوگوں پر تقویٰ کا ٹائٹل آتا ہے، یہی متقی ہیں، یہی متقی ہیں جو ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ تو پھر ایک یہ آیت لائے، پھر امام بخاری اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے، سورہ المومنون کی پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، یہ پہلی آیت، پھر اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں پھر اس طرح کوئی 6-7 جز بیان کیے ہیں۔ تو ایک البر کے عنوان سے لائے ہیں ایمان کی تعریف میں، اور ایک المؤمنون کے نام سے لائے ہیں آیت، کہ فلاح پا گئے مومن۔ پھر قرآن مجید خود ڈیفائن کرتا ہے مومن کون ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جیسا کہ میں نے اقامت صلاۃ کے تحت کہا، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع قائم کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ادھر لفظ تھا اقام الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، اور ادھر مومن ہونے کے لیے پہلی شرط بیان کی، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع قائم رکھتے ہیں، یعنی نماز کے باطنی اور روحانی آداب کو پوری محافظت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔
تو ان کا دل، ان کی روح، ان کا دھیان، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی محبت، ان کی رغبت کامل اللہ کی طرف محبت کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے حضور۔ ان کا ذہن بھی جھکا ہوتا ہے، ان کے الفاظ اور زبان، آنکھیں بھی جھکی ہوتی ہیں، ان کا دل بھی، ان کی روح بھی سراپا نیاز بن کے اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری شرط، مومن وہ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، وہ لغویات جو انہیں تقوی سے دور اور گناہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے ایک اور شرط بیان کی، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمیشہ قائم اور دائم رہتے ہیں، کبھی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ ہم للزکاة فاعلون، یعنی ان آیات کریمہ میں جو اسلوب رکھا ہے قرآن مجید نے، اس اسلوب میں اہمیت ہے، ایمفسس ہے، زور ہے، دوام ہے، محافظت ہے، قوت ہے، اور اس میں کوئی لچک نہیں رکھی۔ یعنی اس طریقے سے یہ جو اسلوب ہے، اس اسلوب میں یہ خوبیاں ہیں۔ وہ عن اللغو معرضون، للزکاة فاعلون، وہم لفروجہم حافظون، یعنی جو خوبیاں بیان کی ہیں، اپنے تقوی، پرہیزگاری، عصمت اور طہارت کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس آخری خوبی کو ایمفسائز کیا ہے، اس پر زور دینے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس کو عظیم عمل اور فعل بنانے کے لیے، اور کبھی اس میں کوتاہی کی گنجائش کو ختم کرنے کے لیے، اور نہایت توجہ بندے کی دلانے کے لیے یہ اسلوب اپنایا جاتا ہے کہ جو فاعل ہے اس کو بالکل اینڈ پر لے آئے۔ اور پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی ہمیشہ پاسداری کرنے والے ہیں۔ دیکھو نا، اینڈ پر لانا، خاشعون، معرضون، فاعلون، حافظون، راعون، پھر یحافظون، تمام آیات کے اینڈ پر یہ جو اسلوب رکھا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کی پہرے داری کرتے ہیں، نماز میں خشوع کی پہرے داری کرتے ہیں، اپنے تقوی کی پہرے داری کرتے ہیں، اپنی زبان کی پہرے داری کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے عمل، زکوٰۃ کی پہرے داری کرتے ہیں، پرہیزگاری کی پہرے داری کرتے ہیں، امانتوں کی ادائیگی کی، امانت داری کی پہرے داری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کے اوقات کی اور نمازوں کو ادا کرنے کی اور نمازوں کی شرائط کی محافظت کرتے ہیں، یحافظون۔ تو یہاں ہر نیک عمل پر پہرے دار بنایا ہے۔ اے بندے، جب تک تو اپنی عبادات پر، اپنے معاملات پر، اپنے احوال پر، قلبی اور باطنی احوال پر، لسانی اور جسمانی احوال پر، ادائیگی فرائض کے باطنی شرائط پر، اور اپنے تمام معاملات کے اندر حسن معاملہ پر جب تک پہرے دار نہ رہے، اور پہرے دار وہ ہوتا ہے جو کسی چور کو گھسنے نہیں دیتا، چھپ کے رات کے اندھیرے میں کسی ڈاکو چور کو نہیں آنے دیتا، یہ پہرے داری ہے۔ فرمایا شیطان چور ہے، وہ تمہارے اعمال کے اندر داخل ہوگا، تمہاری نیتوں میں داخل ہوگا، تمہارے افعال کو بگاڑے گا، تمہارے اندر کے حال کو بگاڑے گا، تمہاری انٹینشنز کو، آبجیکٹیوز کو بگاڑے گا، تمہارے فعل کی ادائیگی کے طور طریقے کو بگاڑے گا۔ تو کسی کو مت داخل ہونے دو، پہرے دار بنو، نہ صرف یہ کہ نیک عمل کرو، بلکہ اس نیک عمل کی تمام شرائط کو پورا کرو، اور ان کو پورا کرنے کے ساتھ پہرے دار بن کے کھڑا رہو، پہرے دار بنو۔ فرمایا جو لوگ اس طرح پہرے داری کرتے ہیں وہ مومن ہیں، وہی جنتوں کے وارث ہوں گے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ یہ دو آیات کریمہ کے ذریعے امام بخاری نے گویا مضمون مکمل کیا کہ ایمان کے انٹروڈکشن کا۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث جو امام بخاری لاتے ہیں، حدیث نمبر 9، جب احادیث نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو اب آپ ذرا سوچئے، پہلی حدیث یہ انٹروڈیوس کروانے کے بعد پہلی حدیث جو امام بخاری نے تخریج کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الایمان بدع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ حدیث نمبر 9 ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ایمان کے 60 سے زائد، بدع و ستون، 60 سے زائد شعبے ہیں۔
اچھا، بدعن کسے کہتے ہیں؟ یہ 3 سے لے کر 9 تک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کم سے کم 63 سے لے کر 69 شعبے ہیں ایمان کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 63 سے 69 شعبے ہیں ایمان کے، اور اس میں فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، اہم ترین شعبہ ہے۔ اب یہ حدیث جو امام مسلم لائے ہیں، امام مسلم نے اپنی روایت میں یہ بدع و سبعون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر بیان و عدد شعب الایمان، امام مسلم نے وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک اور کسی مقام پر فرمایا کہ ایمان کے 79 شعبے ہیں۔ پھر اسی طرح 3 سے لے کے 9 تک اطلاق ہوتا ہے، تو کہہ لیں کہ 73 سے لے کے 79 تک ایمان کے شعبے ہیں۔ اور بعض محدثین نے اور اہل لغت نے بدع کے لفظ یا اس کو 2 سے 10 تک بھی اطلاق کیا ہے۔ تاہم سمجھانا مقصود یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 60 سے زائد یا 70 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے، اور ان میں سے ایک شعبہ جو اہم ترین شعبہ وہ ہے حیا۔ اب یہ جو امام بخاری آیت کریمہ شروع کی ہے نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم، ایمان کی تعریف میں بر کو بیان کر دیا ہے، ایمان کی تعریف میں ایک ٹوٹل نیکی کو، کمپلیٹ رائچسنس کو بیان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ امام آجری ایک ائمہ میں سے بزرگ ہو گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب الشریعہ میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ فقارا علیہ لیس البر الآیہ، تو آقا علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں یہ پوری آیت پڑھ دی جس کو امام بخاری نے بیان کیا، جس کی میں تفسیر مختصراً بیان کر چکا ہوں۔ اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، میں نے بر کا نہیں پوچھا، یعنی نیکی کا نہیں پوچھا، لیس عن البر سألتک، میں نے تو ایمان کا پوچھا ہے، آپ نے نیکی والی آیت پڑھ دی۔ جب انہوں نے یہ کہا فقارا علیہ کما قرأت علیک، یہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا نا ایک شخص سے، اور حضرت ابو ذر نے اس شخص کو ایمان کے سوال کے جواب میں یہ آیت پڑھ دی۔ اس شخص نے کہا ہے حضرت ابو ذر، میں نے آپ سے ایمان کا سوال کیا ہے، بر کا، نیکی کا نہیں پوچھا۔ اس کو حضرت ابو ذر نے یہ حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرح ہی ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا، جو میں نے ابتدا میں جو آپ کو حدیث شروع کی، ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ میں ایمان کے بارے میں پوچھتا ہوں کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس پر اسی طرح یہی آیت پڑھ دی جیسے میں نے تمہارے اوپر یہ آیت پڑھ دی ہے۔ تو اس نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایمان کا پوچھا ہے، بر کا نہیں پوچھا۔ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ اس سائل کو قریب بلا لیا اور قریب بلا کے پوچھا، دیکھو پوچھنے والے، میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے کہ اس کا حال اس طرح ہو جائے کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل میں مسرت اور راحت پیدا ہو جائے، وہ اتنی نیکیاں کرے اور نیکی کو اتنی ٹوٹیلٹی میں اتنا جمع کرے اپنے حال میں، ظاہر اور باطن میں، کہ اس کی کیفیت قلب کی، من کی، دل کا حال یہ ہو جائے کہ جب نیک عمل کرے تو اس نیک عمل سے اس کو راحت ملے، سکون ملے، ایک لذت ملے، ایک کیفیت ملے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، تراویح پڑھے، تلاوت کرے، زکوٰۃ دے، خیرات دے، صدقہ کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، سچ بولے، کسی محتاج کی مدد کرے، کمزور کی مدد کرے، کسی کو علم دے، رہنمائی دے، جو بھی نیک کام کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایمان کی پریکٹیکل شکل سمجھا رہا ہوں۔ ایمان والا آدمی مومن ہوتا ہے، اور مومن کب بنتا ہے، یعنی صاحب ایمان کب بنتا ہے، کہ جب نیکی یا ہر نیک عمل اس کے دل کو سکون، راحت اور خوشی دے دے، اندر انبساط کی کیفیت پیدا کر دے۔ جیسے آپ پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہو تو ایک سکون آتا ہے نا، اندر ٹھنڈک آتی ہے۔
لذیذ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ایک حلاوت اور ایک ذائقے سے ایک کیف اور سرور آتا ہے نا۔ فرمایا اس طرح مومن وہ ہے کہ نیک عمل کرے تو اس سے لذت ملے، سکون ملے، من کو راحت ملے، مسرت اور خوشی محسوس کرے، وَيَرْجُو ثوابات، اور پھر وہ امید رکھے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت اور ثواب کی۔ اور اگر وہ شخص اس سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کا عمل ہو جائے، تو وہ اس سے تنگی محسوس کرے، گھبراہٹ محسوس کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ تو جس شخص کے قلب و باطن پر نیکی اور بدی کے ایسے اثرات مترتب ہوں، وہ شخص صاحب ایمان ہے، اور اس حالت کا نام ایمان ہے، وہ مومن ہے اور اس حالت کا نام ایمان ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے یہ بات سمجھائی، غالباً امام بخاری نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کی، انہوں نے یہ آیت کریمہ سٹریٹ اوے ایمان کی تعریف میں پیش کر دی۔ اب پلٹ کے آ رہے تھے کہ اب ایمان گویا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان ایک خاص قسم کی، نہ صرف شکلاً ٹیکنیکلی اسپیکنگ درست ہے، دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے بندہ مومن کہلاتا ہے، مگر وہ اس سے آگے بات سمجھانا چاہتے ہیں، صرف اس تصدیق اور اقرار کے ایک جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ کی فلفلمنٹ تک نہ رہے کہ بس یہ بیسک ریکوائرمنٹ میں نے پوری کر لی، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، ایمان کے 73 جز ہیں، ایمان کے 79، 63 سے لے کے گویا 79 تک بخاری اور مسلم کی دونوں متفق علیہ حدیثیں رکھ لیں تو ایمان کے بھائی 70 سے 80 کے قریب سٹیجز ہیں۔ یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے کہ تم ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب دل اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہر بات کی تصدیق نہ کر لے۔ اللہ کی رسول کی لائی ہوئی بات یعنی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ رسول کی عطا کردہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے۔ جو دین حضور علیہ السلام لائے ہیں، جب دل اس کے سچے ہونے کا اور قبول کرنے کی تصدیق کرے اور اس تصدیق کا آپ کی زبان اظہار کرے، اقرار کرے، تو یہ تو بگننگ ہے، مومن کا ٹائٹل لگ گیا، آپ داخل ہو گئے، مگر یہ کل ایمان حاصل نہیں ہو گیا۔ یہاں یہ حدیث ریلیونٹ ہوتی ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری بگننگ ہو گئی، مگر ایمان کے 63 سے لے کر 79 تک 70 کے قریب اور سٹیجز ہیں، سیڑھیاں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے اللہ کے بندے کہ تو پہلی سیڑھی پہ ہی کھڑا رہے گا یا چھت تک بھی جانا ہے، اوپر کمال بھی حاصل کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بھی بڑھنا ہے ایمان میں، یا وہیں اس دروازے میں داخل ہو کے کہیں جی میں گھر میں آ گیا، تو گھر میں آ گیا تو یہ تو دروازے میں انٹرنس پوائنٹ ہے، یعنی آپ کفر سے نکل آئے، اب آپ نان مسلم نہیں ہیں، ڈس بلیور نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، آپ اس حد سے، اس گلی سے نکل آئے اور سٹیپ ان کر کے گھر کے اندر دروازے میں قدم رکھ لیا، تو ساری زندگی ڈیوڑی میں کھڑے رہیں گے؟ ہم اس حال میں ہیں، ہم وہیں ڈیوڑی میں کھڑے ہیں، سین میں بھی داخل نہیں ہونا چاہتے۔ آقا علیہ السلام یہ بات سمجھا رہے ہیں، بھائی جب تم داخل ہو گئے، اور پھر وہ حدیث میں اس کے بعد آگے ایک اور حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو ائمہ نے بیان کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے جسے امام مسلم نے کتاب الایمان میں بیان کیا، اس کی ڈیٹیل دی ہے۔ امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 35 ہے، اس کی شرح ہے سمجھیں، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بے شمار درجے اور شعبے ہیں۔ فرمایا اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اور مختلف ائمہ نے چونکہ روایت کی، کسی جگہ فرمایا افضلھا، ایک اور روایت میں فرمایا ارفعھا، ایک روایت میں آیا اقصاھا، ایک میں آیا اعظمھا، یعنی اس کو امام مسلم نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام طبرانی نے، ابن حبان نے، ابن ابی شیبہ نے اور ابن ماجہ نے، یہ سارے الفاظ میں نے ان کے الگ الگ روایتوں کے جمع کر دیے، اور پھر فرمایا وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور رتبے میں سب سے اونچا ہے وہ کلمہ توحید، شہادت توحید، جس کے ذریعے آپ کفر سے نکل کے اسلام اور ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے درجے ہیں، 73 درجے ہیں، 63 درجے ہیں، 79 درجے ہیں، 69 درجے ہیں، مختلف مواقع پر آقا علیہ السلام نے ان کی گنتی فرمائی، اور فرمایا اور کم سے کم درجہ یہ بھی ایمان ہے کہ رستے میں آپ گزر رہے ہیں اور کوئی
پتھر پڑا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کسی مسافر کو چبھ سکتی ہے، ٹھوکر آ سکتی ہے، تو اس مسافر کو، گزرنے والے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس اذیت ناک چیز کو اٹھا کر راستے سے ہٹا دینا اور چلنے والوں کے لیے راستہ صاف کر دینا، فرمایا سب سے نچلا درجہ یہ ہے، اور یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اس کو مطلب یہ سمجھانے کا آقا علیہ السلام کا یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک عام روٹین کا عمل ہے، ایک سوشل ایک فعل ہے، ایک سیکولر نیچر کا ایک عمل ہے، ہیومینیٹیرین نوعیت کا ایک عمل ہے، ایک انسانی بھلائی کا عمل ہے، یہ کہہ کے بس اس کو کسی اور کھاتے میں نہ ڈال دینا۔ فرمایا نہیں، یہ بھی ایمان ہے۔ رستے سے ہڈی اٹھا دینا بھی ایمان ہے، پتھر ہٹا دینا ایمان ہے، کسی شخص کو اذیت سے بچانا ایمان ہے، گزرنے والے مسافروں کی سہولت کا خیال رکھنا ایمان ہے۔ تو فرمایا ایمان کا سب سے اونچا درجہ وہ عرش پر جڑا ہوا ہے اللہ کی توحید کے ساتھ، اس کا تعلق عقیدے کے باب سے ہے، اور سب سے نچلا درجہ ایسا عمل ہے حقوق العباد میں سے، معاملات میں سے، انسان کی بھلائی کے اعمال میں سے، ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تکلیف کسی کو بھی پہنچی بھی نہیں، کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی ہو اور اس کی تکلیف رفع کرنا، کسی کی حاجت کو دور کرنا، کسی کی مشکل کو آسان کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ سارے درجے اس ٹاپ اور اس فاؤنڈیشن، اس گراؤنڈ کے درمیان میں آتے ہیں۔ فرمایا ایک نچلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا احساس انسانیت کا ایسا ہو جائے اور تم اتنا کنسرن اپنے اندر ڈیولپ کر لو انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے، اتنی درد مندی پیدا کر لو، اتنے کیئرنگ ہو جاؤ، کیئرنگ لوگوں کے لیے کہ وہ تکلیف اسے پہنچے بھی نہیں، راستے میں پڑی ہے پتھر یا کوئی ہڈی کوئی تکلیف دے، تمہارا خیال ہو کہ شاید کسی گزرنے والے کو چبھ جائے، شاید کسی کو ٹھوکر آ جائے، زخم نہ ہو جائے، وہ تکلیف آنے سے پہلے ہٹا دینا، راستے صاف کرنا، فرمایا یہ عمل بھی ایمان ہے۔ اور کسی کو تکلیف آئی ہوئی ہو تو اس کی پرواہ نہ کرنا، اندازہ کر لیں یہ کیسے ایمان مومن کا کام ہوگا۔ یا اپنے عمل سے کسی کو اذیت دینا، یہ دے کر پھر بھی وہ کوئی مومن سمجھے، یہ کیسا ایمان ہوگا۔ کسی کو اذیت دینا، کسی کو مشکل میں ڈالنا، کسی کے دل کو دکھ پہنچانا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کو مالی نقصان پہنچانا، حق تلفی کرنا، اس کا دل دکھانا، یہ سارے اعمال اگر یہ کر کے پھر بھی ہم مومن بنتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جواب ہے نہیں۔ اس لیے وہ پورا باب انہوں نے قائم کر کے یہاں سے شروع کیا ہے۔ ایمان ایک جزوی نیکی کا نام نہیں ہے، ایک رسم کا نام نہیں ہے ایمان، کہ آپ ہر سال سارا سال ظلم کریں، حق تلفی کریں، حرام خوری کریں، کرپشن کریں، لوگوں کی حقوق تلف کریں، بددیانتی کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، جھوٹ بولیں، خیانت کریں، کم تولیں، لوگوں کو نقصان پہنچائیں، اذیت پہنچائیں، دکھ پہنچائیں، اور ہر سال جب حج کا موسم آئے جمع کرائیں درخواست اور حج کر کے آ جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے، عمرے پر ہر سال پہنچ جائیں، 27ویں ماہ رمضان میں جا کے ماہ رمضان کی کعبۃ اللہ میں کرنی ہے، اعتکاف مسجد نبوی میں جا کے بیٹھنا ہے، یا کہ اعتکاف کر لیں یا کوئی اور عمل خیر کر لیں، اور سمجھیں سارے سال کی تباہ کاریوں کا کفارہ ہو گیا۔ اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اسلام مذاق نہیں ہے، یہ گویا ایمان سے مذاق کرنا ہے، اور ہم ساری زندگی اس مذاق کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے جز بنا لی ہیں، چھوٹے 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 جز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سارے اجزاء ہیں انہیں جب جمع کریں تو ان کی ٹوٹیلٹی کا نام ایمان ہے، ان کی ٹوٹیلٹی کا۔ جیسے ایک کتاب ہوتی ہے، آپ سمجھیں اس کتاب 73 چیپٹرز ہیں، ایک چیپٹر بھی نکل جائے تو کتاب کامل نہیں رہتی، ناقص ہو جاتی، سارے چیپٹر پر مشتمل جو مجموعہ وہ کتاب ہوتی ہے۔ تو ایمان اگر ایک کتاب لیں تو سارے ابواب جمع ہوں گے تو وہ کتاب ہوگی، ورنہ نقص ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہم اب اپنے بیلنس کو چیک کریں تو ہمارا بیلنس تو 99% ایمان کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے روز مرہ کے اعمال کا، افعال کا، ہمارے سلوک کا، ہمارے معاملات کا، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کا، کنڈکٹ کا، ڈیلنگ کا۔ یعنی ہم اگر دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی زبان تیکھی ہوتی ہے، وہ بھی ایمان نہیں ہے۔ پھر کسی نہ کسی پر حملہ کر دیتے ہیں، کسی کی عزت میں حملہ کرتے ہیں، کسی کو نیچا کرتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، بڑک مارتے ہیں، یہ سب کچھ ایمان سے ہٹ کر ہے، چونکہ اس میں تواضع نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کسی کی دل جوئی ہے، کسی کا پردہ اٹھا رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں،
کسی کی عزت پہ اٹیک کر رہے ہیں، کسی کی امیج خراب کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ملوز رکھ کے آدمی سر تا پا نیکی کا مرتکب ہو، جس میں نہ اللہ کے حقوق میں کسی حق تلفی ہو اور نہ بندوں کے حقوق میں کسی کا حق تلف ہو، اور یہ ساری ٹوٹیلٹی میں جب جمع ہو جائیں اجزاء، تو اس ٹوٹیلٹی کا نام البر بھی ہے، التقوی بھی ہے، اور پھر وہ ایمان کامل ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں الایمان ستون بابا، اور ایک حدیث میں الایمان اربع و ستون بابا. یہ امام ترمذی نے روایت کیا یہ حدیث، ترمذی کی. اس طرح کسی نے 73 باب کا لفظ استعمال کیا. یعنی یہ چیپٹرز ہیں، یا یہ سیڑھیاں ہیں، سٹیجز ہیں، یا یہ جز ہیں، جو چاہیں کہہ لیں. تو مقصود بات کو یہ سمجھانا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ بس کلمہ شہادت پڑھ کے دروازے میں داخل ہو گئے اور ڈیوڑی میں کھڑے رہے، ساری زندگی نہ صحن دیکھا، نہ اندر کے کمرے دیکھے، اور نہ خاص الخاص وہ کمرہ دیکھا کہ جو اس گھر کا مین خوبصورت ترین جگہ ہے دیکھنے والی. سارا گھر دور پڑا ہے، ہم ڈیوڑی میں داخل ہو گئے، ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. نہیں، اندر جائیں، تمام حقوق اللہ پورے کریں. ان سے پہلے ان تمام آیات میں اور حدیث میں حقوق العباد ہیں، حقوق العباد پورے کریں. حقوق العباد آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ پاک کے حقوق کی ادائیگی قبول ہوتی ہے. معاملات کی بہتری آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ عبادات کی بہتری جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو یا عبادات قبول ہوں. اب یہ جو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 60، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا 70 اور اس کے مختلف عدد بیان کیے، ان کو پھر ائمہ حدیث نے کلیکٹ بھی کیا اپنی کتابوں میں. آقا علیہ السلام کی تمام احادیث سے جمع کیا اور قرآن مجید سے جمع کیا کہ کون کون سے ابواب ہیں، کتنے درجے ہیں. تو جمع کر کے سب سے پہلے امام ابو عبداللہ الحلیمی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ 338 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 403 میں وفات ہوئی تھی. انہوں نے کتاب لکھی، کتاب المنہاج. المنہاج اس میں انہوں نے یہ سارے شعب، یہ سارے درجے، یعنی آپ اس کو مختلف ٹائٹل دے. اگر ایمان ایک درخت ہے تو ہر شعبہ اس کی ایک برانچ ہے. ساری برانچز اور ذہن میں رکھ لیں، یہ برانچ ہے نماز کا، یہ روزے کا، یہ حج کا، یہ زکوٰۃ کا، یہ عبادات کا، یہ تواضع کا، انکساری کا، یہ یقین کا، یہ توکل کا، یہ بھروسے کا، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا، یہ سخاوت کا، یہ سچائی کا، یہ خیر کا، یہ لوگوں کی مدد کرنے کا، محتاجوں کو کسی کی عزت کرنے کا، دل نہ دکھانے کا. یہ ساری برانچز ہیں، ساری برانچز ہیں. اور یاد رکھنے، پھل کبھی درخت کے تنے پہ نہیں لگتے، پھل ہمیشہ شاخوں پر لگتے ہیں. اگر آپ درختوں کی شاخیں، جس درخت کی شاخیں نہیں ہیں، تنا ہی تنا ہے خالی، تو اس پہ پھل نہیں لگ سکتا. پتے بھی کبھی درخت کے تنے پہ نہیں لگتے، وہ بھی شاخوں پر لگتے ہیں. درخت سایہ دار بھی بنتا ہے، لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، تو سایہ دار بھی بنتا ہے شاخوں پر لگے ہوئے پتوں کے باعث. پھلدار بھی بنتا ہے، لوگ پھل توڑ کے کھاتے ہیں تو شاخوں پر لگے ہوئے پھل کے باعث. یہ جو 73 اور 63 سے 73 شاخیں ہیں، ان پر پھل لگتے ہیں. کوئی زہد پر پھل لگے گا، کوئی توکل پہ لگے گا، کوئی اللہ کی رضا کی شاخ پر پھل لگے گا، کوئی لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی شاخ پر پھل لگے گا، تواضع انکساری کی شاخ پہ کوئی پھل لگا ہوا ہے، کوئی عبادت گزاری کی شاخ پہ پھل لگا ہوا ہے، کوئی محتاج کی مدد کرنے کی شاخ پہ پھل لگا ہے، کوئی سچ بولنے کی شاخ پہ پھل لگا ہوا ہے، کوئی پھل سخاوت کی شاخ پر ہے، کوئی پھل لوگوں کی غیبت نہ کرنے کی شاخ پر ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ دل کھلا رکھنے کی، کوئی دوسرے کو عزت دینے کی. یہ ساری شاخیں ہیں اور یہ سب ایمان ہیں. پورا درخت تنا اور شاخیں سمیت، اس کا نام ایمان ہے. یہ ایمان کا درخت ہے، اور درخت میں شاخیں شامل ہوتی ہیں. پھل ہوگا، پتے ہوں گے، شاخیں سلامت ہوں گی تو لوگ پھل بھی کھائیں گے، نفع بھی اٹھائیں گے، نیچے سائے میں بھی بیٹھیں گے. اگر سارا کچھ ٹنڈ کر دیں، خالی کر دیں اور تنا کھڑا رہے، توحید و رسالت کے اقرار اور شہادت کا تنا کھڑا رہے، تو اس سے فیض کسی کو نہیں ملتا، اس کا پھل کسی کو نہیں ملتا. آقا علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ ساری شاخیں سلامت رکھیں، سارے ابواب سلامت رکھیں، تاکہ سب پہ پھل لگا ہو، سب پہ پتے لگے ہوں، تو تب جا کے ایمان کا درخت ہرا بھرا ہے. فرمایا ایمان وہ ہے جس کے درخت ایمان کا شجر ایمان ہرا بھرا ہو، ورنہ اجڑا ہوا ہوتا ہے.
اور اس میں فرمایا آقا علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے کہ آپ کو سمجھنا ہو کہ وہ شاخیں کیا کیا ہیں، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس کے اندر امام بخاری نے کہا، یہ ایک تمثیل دی کہ سمجھنا چاہیں کہ وہ 73 شاخیں یا 63 شاخیں کیا ہوں گی، وہ شعبے، فرمایا سمجھ لو کہ حیا بھی ان شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور حیا کیا ہے؟ بڑے کا حیا کرنا، اس کی بڑائی کا۔ والدین ہیں، وہ اچھے ہیں اعمال میں یا کمزور ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ وہ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اولاد اس امر کا حیا کرے کہ والدین ہیں، چھوٹے بھائی بہن اس امر کا حیا کریں کہ میرا بڑا بھائی بڑی بہن ہے۔ اولاد اس امر کا حیا کرے میرا والد ہے، میرا دادا ہے۔ بیٹی اس امر کا حیا کرے میری ماں ہے، میری دادی، میری نانی ہے۔ کوئی شخص اس امر کا حیا کرے کہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، یہ میرا خونی رشتہ دار ہے، ذوی القربہ ہے، اس کا حیا کرے کہ مجھ سے بڑا ہے، اس کا حیا کرے کہ مجھ سے چھوٹا ہے، سو میری شفقت کا حقدار ہے، اس کا حیا کرے کہ میرے جیسا ہے، میرا ہم عمر ہے، سو میری صداقت اور رفاقت کا حقدار ہے، مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے تکریم اور تعظیم عزت کا حقدار ہے۔ غریب اور کمزور ہے تو حیا کرے اس کی غریبی کا کہ وہ کہ میری مدد کا حقدار ہے۔ حاکم ہے تو حیا کرے کہ اس کے بنائے ہوئے رولز اور لاز اگر شریعہ کے خلاف نہیں ہیں تو اطاعت کا حقدار ہے۔ مسافر ہے تو وہ حقدار ہے کہ اس کی مدد کریں، مہمان ہے تو حقدار ہے حیا کرو کہ وہ، یہ سب حیا ہے کہ اس کی میزبانی کی جائے۔ مریض ہے تو حقدار ہے کہ اس کو علاج کے لیے لے جائیں۔ الغرض بھوکا ہے تو حقدار ہے اس کو کھانا کھلائیں۔ یہ سب حیا ہیں۔ اور جب انسان حیا کرتا ہے تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، اور جب حق تلفی کرتا ہے تو مطلب ہے وہ بے حیا ہو گیا ہے۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ حیا اگر ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے بے حیائی بے ایمانی ہے۔ جس شخص میں حیا نہ رہا، آقا علیہ السلام دیکھو نا، چن کر ایک ٹائٹل بیان کر دیا، اس میں گویا ایمان نہ رہا، اس لیے کہ جو حیا ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے آپ کو۔ حیا اچھا اخلاق پیدا کرتا ہے۔ حیا سارے بر کے، نیکی کے، بھلائی اور فلاح کے جو اعمال ہیں ان کے لیے آپ کو اکساتا، تیار کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ حیا گناہ سے بچاتا ہے، خیر کا ارتکاب کرواتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو حیا کے ذریعے انسان کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حیا سے تقوی جنم لیتا ہے۔ اللہ کا حیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا، جب آقا علیہ السلام کا حیا آ گیا تو آقا علیہ السلام کے دین کا لحاظ آیا، آقا علیہ السلام کی سنت کا حیا آیا، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا حیا آیا، آقا علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کا حیا آیا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا، میں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو۔ قبر میں جب سوال ہوگا تم اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، جب فرشتے ان کا چہرہ اقدس دکھائیں گے قبر میں، موت کے بعد پہلی شام، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور آخری سوال ہوگا اس ہستی کو دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، ان کی سنت پر، ان کی سیرت پر، ان کے دین پر، ان کی تعلیم پر تمہارا عقیدہ کیا تھا، ان کی ذات کے عقیدہ کیا تھا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا، آقا علیہ السلام میرے سامنے ہوں گے، ہر شخص مرنے والا آقا علیہ السلام کا دیدار کرے گا۔ یہ حیا ہے کہ میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا، مرتے ہی پہلی شام آقا علیہ السلام کا سامنا ہونا ہے۔ دیکھیں، پہلی شام ہر مرنے والے نے آقا علیہ السلام کا دیدار ہونا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور جو حیا نہیں کرتا ہوگا زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، آقا کے دین کا، آقا کی سنت کا، آقا کی تعلیمات کا، جو حیا نہیں کرتا ہوگا وہ حضور علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے گا، کہے گا مجھے معلوم نہیں کون ہے۔ یہیں سے عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ یہ رسول کا حیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا، ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ پھر اللہ کا حیا ہے، اللہ کا حیا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ پاک کے سامنے میرا حساب و کتاب تلے گا، ادھر نیکیاں ادھر بدیاں رکھی جائیں گی، ترازو ہوں گے، اللہ پاک دیکھ رہا ہوگا، اللہ اس دن قاضی ہوگا، جج ہوگا، فیصلہ کرے گا، احکم الحاکمین ہوگا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرا جسم پورا
میرا وٹنس بنا دیا جائے گا، میری آنکھیں میرے خلاف گواہ ہوں گی، میری زبان میرے خلاف گواہ ہوں گی کہ میں نے کیا بولا تھا۔ آج تو ساری دنیا سے چھپا لیتا ہوں، بندہ یوں سوچے، ہر ایک سے چھپا کے بچ بھی جاتا ہوں، عدالت سے بھی بچ جاتا ہوں، مگر اللہ کی عدالت میں پہنچ کر ہر چیز خود بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم بولے گا، آنکھیں بولیں گی، سر تا پا ایک ایک عضو خود شہادت بن جائے گا، وٹنس۔ یہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں، کہ ہمیں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اے بندے، تو خود اپنے خلاف گواہ بن جائے گا، تیرا جسم اور تیرے جسم کا ایک ایک انگ تیرے خلاف گواہ ہوگا، ہر شے تیرا عضو بولے گا، میں نے گناہ کیا تھا، اس نے مجھ سے گناہ کروایا، میں اس کی زبان ہوں، میرے ذریعے غیبتیں کرتا تھا، چوری کرتا تھا، میرے ذریعے پلان کرتا تھا، دماغ بولے گا کہ میرے اندر ہر وقت شر ہوتا تھا کہ یہ چوری کر لیں، یہ دولت بڑھا لیں، اس طرح ظلم کر لیں، پاؤں بولے گا میرے ذریعے چل کے جاتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرا جسم خود گواہ ہوگا تیرے خلاف، ہمیں کوئی باہر سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو حیا، اس وقت اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اللہ کا حیا ساری زندگی بدل جاتی ہے، اگر اللہ کے رسول کا حیا ہو ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ بندہ گناہ سے بچتا ہے اور خیر کی طرف آتا ہے، جب گناہ سے بچتا ہے اور خیر کی طرف آتا ہے تو گویا ایک حیا ہی اس کی ساری زندگی میں انقلاب لے آتا ہے۔ اس نے مجھ پر احسان کیا، زندگی میں کسی وقت، اب جس کے اندر حیا ہے وہ ساری زندگی اس کا حیا رکھے گا، اگر بعد ازاں اس کو کوئی شکوہ شکایت بھی ہوگا تو اس کے خلاف زبان نہیں کھولے گا، وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں بھلائی کی تھی، مجھے اس کا حیا ہے۔ اس کو حیا کہتے ہیں۔ جس شخص نے آپ کو ڈوبتے ہوئے بچا لیا ساری زندگی اس کا حیا رہتا ہے۔ جس سے آپ نے تعلیم لی ہے، جس سے تربیت لی ہے، جس نے ایک لقمہ آپ کو کھانے کا دیا ہے، جس نے ایک وقت میں مدد کی ہے، جس میں رہنمائی دی ہے، جس نے تمہاری پرورش کی ہے، جس نے تمہیں سیدھی راہ پر لگایا ہے اور جس نے تمہیں روزگار دیا ہے، کسی لحاظ سے جسمانی یا روحانی یا ذہنی یا فکری یا ظاہری یا باطنی طور پہ کسی لحاظ سے جس شخص نے آپ کی مدد کی ہے، بھلے وہ ماں باپ ہوں، اعزا اقارب ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، آپ کے شیخ ہوں، اساتذہ ہوں، بزرگ ہوں، کوئی ہو جس سے آپ کو نفع ملا، حیا کا معنی یہ ہے کہ مرتے دم تک وہ جو نفع پہنچا اس کا حیا رہے۔ آنکھیں جھکی رہتی ہیں، آدمی اس کی زبان نہیں کھولتا، کبھی ایسا موقع آ جائے زبان بند رکھتا ہے، کوئی پوچھے بھی تو زبان بند رکھتا ہے، آپ پر واجب نہیں ہے کہ ضرور بولیں، اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا بندے کا طرز عمل اور پورا اخلاق بدل دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں آگے چل کے ایک حدیث آتی ہے، آقا علیہ السلام گزرے، ایک شخص کے پاس سے انصاری تھا، وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ پلا رہا تھا کہ تم بے حیا ہو، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ آقا علیہ السلام رک گئے، فرمایا چھوڑ دو، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، جب اس میں ایمان نہیں ہے تو حیا کہاں سے ہو، اور اگر حیا نہ ہو تو ایمان کہاں سے آئے؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کا حیا کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ اگر ہم صرف ایک ہی نقطے کو پکڑ لیں، اتنے ٹکڑے کو، الحیاء شعبۃ من الایمان وفی روایت الحیاء من الایمان، ایک ہی صرف حدیث کے اس ٹکڑے کو لے لیں، ہماری ساری زندگی کو یہ بدل دے گا۔ اللہ کے ساتھ حقوق اللہ بھی سمجھ جائیں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بھی سمجھ جائے گا، اور مخلوق حقوق العباد بھی سارا سمجھ جائے گا۔ حیا بندے کو شر کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اس کا اگلا باب نمبر 4 ہے، امام بخاری نے قائم کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ چونکہ اسی مضمون کے تسلسل میں تھا تو میں نے یہ حدیثیں دو پڑھ دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے ہر ایک کو سلامتی ملے، سارے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی۔ اب یہ جو ہر شخص آپ سے سلامت رہے، یہ عمل حیا ہے۔ کسی شے کا تو حیا ہے نا، خواہ اسے مسلمان سمجھ کے مسلمان بھائی ہے اس کا حیا کر لو، خواہ انسان ہے انسانیت کا حیا کر لو، خواہ چھوٹے بڑے کا حیا کر لو، خواہ کمزور طاقتور کا حیا کر لو، خواہ قریبی رشتہ دار کا حیا کر لو، خواہ کسی کلاس فیلو کا حیا کر لو، کسی کلیگ کا حیا کر لو، ایک زمانہ اکٹھا گزارا تھا اس وقت کا حیا ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
چھپے بھی ظاہر بھی، ہر وقت ہر کوئی محفوظ رہے۔ اور فرمایا مہاجر کون ہے؟ فرمایا مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو ہجرت کر لے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے ہٹ جائے۔ ہجرت کہتے ہیں وطن چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یعنی گناہوں کو ترک کر دے، منہیات کو ترک کر دے، اللہ کی نافرمانیوں کو جو ترک کر دے، یعنی گناہوں کے وطن کو چھوڑ آئے، گناہوں کے وطن سے نکل جائے، وہ مہاجر ہے۔ پہلے مومن، پھر مسلم، پھر مہاجر، تینوں کی تعریف دیکھ لیں حدیث پاک میں۔ مومن وہ جو حیا کرے، مسلم وہ جو ہر ایک اس کے ہاتھ اور منہ سے سلامت رہے، کسی پر کیچڑ نہ اچھالے اور کسی پر دست درازی نہ کرے، اور مہاجر وہ کہ اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، گناہ کی سرزمین سے ہجرت کر جائے۔ اور پانچواں باب ای الاسلام افضل، فرمایا اسلام کا کون سا پہلو افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ پہلے ایمان کی بات تھی، اب اسلام کا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اب پوچھا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کا کون سا پہلو افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے؟ قال من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث نمبر 11 ہے، پچھلی حدیث نمبر 10 تھی صحیح بخاری کی۔ فرمایا اسلام اس شخص کا سب سے افضل اور اعلیٰ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے، یعنی جسے ہر ایک کا حیا ہو اور ہر ایک کی سلامتی کا خیال کرے، ہر ایک کی سلامتی کا خیال کرے۔ پھر باب نمبر 6 میں اگلی حدیث لائے، اطعام الطعام من الاسلام، یہ بھی عبداللہ بن عمر سے کہتے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، پہلی حدیث میں پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ اسلام کون سا ہے؟ اس حدیث میں پوچھا اسلام کا کون سا پہلو سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا سب سے اعلیٰ اسلام اور عمدہ عمل اسلام کا یہ ہے کہ تو ہر ضرورت مند کو، بھوکے کو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کہے، یعنی اس کی سلامتی چاہے یا اس پر سلامتی کی دعا کرے، خواہ تو اسے جانتا ہے خواہ نہیں جانتا، یا خواہ وہ تیرے قریب ہے یا دور ہے۔ جانتے سے مراد دوست بھی ہے اور نہیں جانتا سے مراد دشمن بھی ہے۔ جانتا ہے اس سے مراد قریبی بھی ہے اور تو نہیں جانتا اس سے مراد بعیدی بھی ہے، یعنی سوسائٹی کا ہر فرد، خواہ اس کا تیرا تعلق قریبی ہے خواہ بعید کا تعلق ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، فرمایا تو ہر شخص کے لیے سلامتی کا چشمہ بن جائے، منبع بن جائے، تجھ سے سلامتی ملے ہر ایک کو، تجھ سے ہر ایک کو خیر ملے، تجھ سے ہر ایک کو حفاظت ملے، اور جو بھوکا ہو اس کو تو کھانا کھلائے۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تیرے اندر پیدا ہوں تو سمجھیں تیرا اسلام سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ اور آخری حدیث جو آج کی جس پر نشست ختم کر رہے ہیں وہ حدیث نمبر 13 ہے، اگلا باب نمبر 7 ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی حدیث کا ٹکڑا امام بخاری لائے ہیں، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ یہ عمل ایمان میں سے ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا من، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کے خیالات ایسے نہ ہو جائیں کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے پسند کرنے والا بن جائے، یعنی اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ کسی اور کے لیے روا نہ رکھے۔ یعنی جب آپ کے طبیعت میں اتنا انصاف آ جائے اور من کے اندر اتنا عدل آ جائے اور من کے اندر دوسروں کی اتنی خیر خواہی آ جائے اور دوسروں کے لیے اتنی بھلائی آپ کے اندر راسخ ہو جائے کہ آپ کا من، آپ کی طبیعت، آپ کا دل اور آپ کا مزاج دوسروں کے لیے خیر کا اور فلاح کا اور بھلائی کا چشمہ بن جائے، اور جو بھلائی، جس طرح عزت، بھلائی، راحت، سکون، جو کچھ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی خیر دوسروں کے لیے چاہیں، جب آپ اپنے اور دوسروں کے لیے اس طرح برابر ہو جائیں خیر میں تو سمجھیں اس دن آپ مومن ہو گئے۔ تو آج کی نشست ان احادیث پر اور باب نمبر 7 پہ ختم کرتے ہیں۔ تو آپ نے اب تک یہ دیکھا، خلاصہ یہ نکلا
جتنی حدیث دیکھیے، میں نے ابھی تک چناؤ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا کہ منتخب کر کے کچھ حدیث آپ کو پڑھا دیں، آگے سے کچھ پیچھے سے کچھ چھوڑ دیں. یہ آگے منتخب ہوگا، سارا درس انتخاب ہوگا، مگر ابھی تک نہیں کیا. آپ اندازہ کر لیں بغیر انتخاب کے تسلسل سے امام بخاری جو حدیث ایمان کے باب میں لائے ہیں، 5 ارکان اسلام بیان کرنے کے بعد ساری کی ساری احادیث نبوی حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہیں. تمام احادیث اس انسان کا جو ہیومن کنڈکٹ ہے اس کو سنوارا جا رہا ہے، ہیومن بیہیویئر کو سنوارا جا رہا ہے. آپ کو مرسیفل بنا رہا ہے ایمان، آپ کو کمپیشنیٹ بنا رہا ہے، آپ کو لونگ اور کیئرنگ بنا رہا ہے، آپ کے رویے کو رسپیکٹفل بنا رہا ہے دوسروں کے لیے، دوسروں کی عزت کا خیال، دوسروں کی بھوک کا خیال، دوسروں کی راحت کا خیال، دوسروں کی بھلائی کا خیال. یہ سارا ہر حیا کرنا ہر ایک کا، یہ ساری چیزوں کی ٹوٹیلٹی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا نام دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی یہ حقیقت سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے کے مضمون کو لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.